السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد محسن۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں محسن آفیشیل 120۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اچھا، زبردست ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ وہ ایک سٹوری ہے جو بادشاہ، اس کے غلام فیروز اور اس کی بیوی کے درمیان ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر سٹوریز، قصے، اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھیں گے، دلچسپ ویڈیو ہوں گی، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا کے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے، اور اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی ضرور اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے اوپر چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے اپنی کنیز سے پوچھا کہ یہ وہ جو لڑکی ہے ساتھ ہی محل گھر میں کھڑی تھی، کپڑے سکھا رہی تھی، یہ کون ہے؟ کنیز نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا غلام فیروز اس کی بیوی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلایا، اسے کہا کہ فیروز، آپ نے کسی دوسرے ملک کے وزیر کے پاس جانا، میرا خط لے کے، اور اس سے جواب بھی واپس لے کے آنا ہے۔ فیروز نے کہا، ٹھیک بادشاہ سلامت، میں حاضر ہوں۔ اس نے خط لے کر دے دیا۔ فیروز نے خط لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ رات ہو گئی، اس نے اپنے تکیے کے نیچے اس خط کو رکھ دیا اور رات کو سو گیا۔ صبح اٹھا اور اپنے سفر کی طرف چل دیا گھوڑا لے کر۔ جیسے ہی بادشاہ کو پتہ چلا کہ فیروز اپنے سفر کی طرف چلا گیا ہے تو وہ فیروز کے گھر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، جی کون؟ باہر سے آواز آئی کہ میں فیروز کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر آیا بادشاہ اور پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کیسے آئے یہاں؟ بادشاہ نے کہا کہ آج میں آپ تمہارا مہمان بن کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، مجھے آپ کی نظر اچھی نہیں لگتی۔ تو بادشاہ نے کہا، لڑکی آپ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ بڑوں نے کہا ہے، جو شیر ہوتا ہے وہ مرا ہوا گوشت نہیں کھاتا اور نہ ہی گندے کوزے سے پانی پیتا ہے۔ وہ بادشاہ حیران ہو گیا۔ یہ بات سن کر بادشاہ واپس چلا گیا اور اپنی چپل وہاں بھول گیا۔ راستے میں جب فیروز جا رہا تھا تو راستے میں اسے یاد آیا کہ میں خط واپس بھول آیا ہوں۔ تو اس نے گھوڑا واپس موڑا اور گھر کی طرف لوٹا۔ جب گھر پہنچا تو اس نے تکیے کے نیچے سے خط اٹھانا چاہا تو نیچے دیکھتا ہے کہ بادشاہ کی چپل وہاں پڑی ہے۔ تو فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سوچتے رہ گیا کہ یہاں بادشاہ کی چپل کیا کرنے آئی۔ اس نے سوچا کہ یہ بادشاہ نے میرے ساتھ چال چلی ہے۔ خیر، فیروز اپنے سفر کی طرف دوبارہ چل دیا اور وہ خط لے کر گیا، واپس جواب لے کر آیا اور بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے جب خط وصول کیا تو اس کو 100 دینار انعام کے طور پر دیے۔ تو فیروز 100 دینار لے کر بازار کی طرف گیا اور اسے جا کر اپنی بیوی کے لیے کوئی کپڑے وغیرہ، تحفے تحائف وغیرہ خریدے، اور وہ لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی کو دیے۔ بیوی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، فیروز، آج یہ سب کچھ کیسے؟ اس نے کہا کہ آج ہم تمہارے میکے چلتے ہیں، تم اپنے ماں باپ سے مل لینا، کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، یہ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر اس کے ماں باپ کی طرف چلا گیا، اپنے ماں باپ کی طرف لے گیا۔ جب اسے لے گیا تو اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ تو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، وہ فیروز اپنی بیوی کو واپس نہیں لے آیا۔ اس کی بیوی کا بھائی تھا، وہ اس کے پاس آیا، اس سے کہا کہ فیروز، آپ نے میری بہن کو ہمارے گھر چھوڑ دیا ہے اور واپس لینے نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ ہم نے ہرا بھرا باغ دیا تھا آپ کو، آپ نے سنسان کر دیا۔ اس نے کہا، جو یہ بات باغ کی آپ کہہ رہے ہو، میں نے ہرا بھرا آپ نے دیا تو اسی حالت میں میں نے واپس کیا، ہرا بھرا ہی واپس دیا ہے۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہرا بھرا دیا ہے، لیکن اسے واپس لے کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ پوچھنا چاہوں گی۔ اگر آپ بتاتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں میں تو قاضی کے پاس جاؤں گا۔ فیروز نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ قاضی کے پاس جانا چاہتے ہیں تو قاضی کے پاس چلے جائیے، میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ اس کی بیوی کا بھائی قاضی کے پاس گیا تو اس وقت قاضی کے ساتھ بادشاہ بھی وہاں بیٹھا تھا اور فیروز بھی وہاں حاضر ہو گیا۔
लड़की के भाई ने अपना सारा मुकदमा सुनाते हुए कहा, काजी साहब, हमने इसको हरा भरा बागात दिया था जिसमें फलदार दरख्त थे। इसने सारे फल काट लिए और हमें सुनसान वापस किया है। तो काजी साहब ने पूछा या फ़िरोज़ से, जी फ़िरोज़, आप क्या कहना चाहेंगे? उसने कहा, काजी साहब, बिल्कुल सही बात है, इसने जिस तरह हमें बागात दिया था मैंने उसे अच्छी हालत में इनको वापस किया है। तो उसने लड़की के भाई से पूछा, क्या फ़िरोज़ सही कह रहा है? उसने कहा, जी काजी साहब, ये सही कह रहे हैं, इसने बागात तो हमें अच्छी हालत में वापस दिया है, लेकिन हम इससे वापस करने की वजह पूछेंगे। तो उसने पूछा, फ़िरोज़ आप बताइए, आप वापस ने क्यों किया है? उसने कहा, काजी साहब, एक दिन मैंने शेर के पंजों के निशान देखे इस बागात के अंदर, इसलिए मैं परेशान हो गया और उसे वापस कर दिया। बादशाह उसी वक्त जो मौजूद था वो टेक लगाकर ये बात सुन रहा था। वो फ़ौरन उठा और उसने कहा, फ़िरोज़, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपके बाग के अंदर शेर के पंजों के निशान थे, लेकिन शेर आया था बगैर किसी नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। आपके बाग की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि वो कोई भी अपना असर ना छोड़ सका। बादशाह ने कहा कि आप जाकर अपने बाग को वापस ले सकते हैं। फ़िरोज़ के अपने बाग को वापस ले आया। ये बात होती है कि अपने अंदर राज की बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए। जो ये राज की बात थी बादशाह और फ़िरोज़ उसके लड़के के भाई के दरमियान, तीन के दरमियान थी। वहाँ बैठे काजी साहब को भी पता नहीं चलने दिया और मुकदमा भी तय पा गया। जो फ़ैसला होना था वो हो गया। हया ईमान का हिस्सा है। हमारे माशरे में हमारे बहन भाई औरतें हैं, ये हमारा हया है हमारी। इनके लिए इन पर फ़र्ज़ है शोहर की गैर मौजूदगी में इनको हया के दायरे में रहना चाहिए। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके बाद जो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि वो कौन सा गोश्त है जो खा सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते, वो कुर्बानी के जानवर का गोश्त है। क्या ये जवाब दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे।